السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لاتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ. لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ ہفتے کے کچھ پروگرام سے ملتا جلتا ہے. آپ کو میں نے کئی انتہائی امپورٹنٹ اہم اور خفیہ دستاویزات دکھائی تھیں پچھلے کچھ پروگرامز میں، جس میں CIA، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکی عملہ یعنی سفارتی عملہ جو ہے ان کے درمیان جو مراسلات تھے، اور جس میں کچھ پاکستانی جنرلز کے بھی لیٹسٹ ہے، جس میں جنرل ایوب خان سے لے کے نیچے تک کے وہ دکھائے تھے جو امریکہ کے درمیان ان کی کورسپونڈنس ہوتی رہی تھی. اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں یا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ جگسا پزل، اس کو ان پلیس کرنے کی ہم پہ صلاحیت آ جاتی ہے. اور پھر ہم جب تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم مستقبل کی تیاری بھرپور انداز میں کر سکتے ہیں. آج آپ کو میں نے چند بڑی اہم چیزیں بتانی ہیں، اور کچھ آپ کے شاید بالکل ہی حیران کن ہوں گی جو آج میرے مہمان ہیں جو آپ سے وہ گفتگو کریں گے. لیکن ایک میں آپ کو تازہ ترین بات بتاؤں کہ میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی میرے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس میں سے آپ کو صرف میں موٹا ایک بات بتا دوں کہ یہ ایشو ہوئی 27 مئی 1954 کو، یعنی 27 مئی 1954 کو. 27 مئی 1954 کو جب یہ ایشو ہوئی تو اس میں تفصیل دی ہوئی تھی 20 افراد کی، اور یہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اپنے پین سے. یہ یو کین سی دا ڈاکیومنٹ. اور یہ بیسیکلی جو کراچی میں ایمبسی ہوتی تھی اس وقت امریکہ کی، کیونکہ وہ اس وقت کراچی کیپٹل تھا، وہاں پہ آپ کی ایمبسی وہاں پہ تھی. تو یہ آپ اپنی اسکرین پہ آپ اس لیٹر کو دیکھ رہے ہیں. کراچی میں جو ایمبسی تھی اس نے یہ ایشو کیا، اور انہوں نے نامینیشن کارڈز دیے کہ ان لوگوں کے نامینیشن کارڈز ہونے چاہیے. یعنی علی محمد جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، علی چودھری محمد باشانی، یہ مولانا باشانی کی بات ہو رہی ہے، میاں محمد دولتانہ، پھر فیض احمد فیض، میاں افتخار الدین، اور خان عبد القیوم خان، بیگم لیاقت علی خان، محمد ایوب خان، محمد اصغر خان، یہ ماشاء اللہ اصغر خان کی بات ہو رہی ہے، میر ظفر اللہ خان، یہ ظفر اللہ خان جو فارن منسٹر تھے پہلے، اور اسکندر مرزا، اور غلام محمد جو گورنر جنرل تھے، اس طرح سہر وردی اور سید الدین. اور ان افراد کے بارے میں آگے یہ لکھا ہے اگلے پیج میں، اسپیشل ہینڈلنگ آف دیز انڈیویژولز. اسپیشل ہینڈلنگ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ کیٹیگریز میں لوگوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے، جس میں رائلٹی ہے، گورنمنٹ ہیڈز ہیں، پارٹی لیڈرز ہیں، لیجسلیٹو لیڈرز ہیں، اور لیبر لیڈرز ہیں، اور ان کو اپروچ کرنا ہے کہ وہ ہماری یا امریکن پالیسیز کو فردر انہینس کریں اپنے ایریا آف انفلوئنس کے تھرو. اور اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں رائٹرز بھی ہیں، ایڈیٹرز بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں آرٹسٹ بھی ہیں، میوزیشنز بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، جو فیض احمد فیض صاحب کا نام تھا. کہ یا ان کو کورسز کروائیں باہر، وہ ایک ان کی برائب ہے، یا ان کو چندے دے کے باہر بھیجیں، یا ان کو یہاں پہ ان کو کام شروع کرا دیں، کوئی NGO کھول دیں، یا ان کو کوئی NGO کھول دیں، اس کے تھرو ان کو فنڈ کریں، یا پھر فورس ایویکویشن کریں. اور فورس ایویکویشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں ایک خط دکھایا تھا جو امریکن ایمبیسڈر نے لکھا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 4 سال کے بعد اسکندر مرزا کے اوپر کو ہوگا، اور اسکندر مرزا کو جہاز میں بٹھا کے برطانیہ بھیج دیا جائے گا، اور پھر ان کو وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم بھی ملے گی. تو یہ چیزیں اتنی پہلے سے پلانڈ ہوتی ہیں. کچھ اور ڈاکیومنٹس جو آج میرے پاس آئے ہیں جو آج کے دن پہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم میں سے کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے. کیونکہ ہماری اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ آج یہاں ہڑتال ہو گئی، کل وہاں بم بلاسٹ ہو گیا، پرسوں کسی کی سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا، کہ کل کی گزری ہوئی نیوز جو ہے اس کے اوپر ہم دھیان نہیں دیتے. اور پچھلے 4-5 سال کے اندر ہونے والی اگر ہم خبروں کو یا واقعات کا تجزیہ کریں اور بیٹھ کے ان کا جائزہ لیں تو ایک بڑی خوفناک اور یعنی پریشان کن تصویر ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. مثلا میرے پاس ایک کیبل موجود ہے جو امریکن ایمبسی اسلام آباد سے ایشو ہوئی، ایمبیسڈر این پیٹرسن نے ایشو کی میاں محمد نواز شریف کے متعلق. اور یہ کیبل انہوں نے ایشو کی اپنے ہائی اپس کو واشنگٹن میں
2008 میں، فروری 1 2008 میں، اور 1:41 پہ انیشل ای میل یہ پہلی ان کی گئی. یہ میرے پاس وہ پوری ای میل کا ریکارڈ بھی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف نے ایک میٹنگ کے دوران این پیٹرسن جو امریکی سفیر ہیں ان کو بار بار یہ باور کرایا کہ وہ یعنی میاں محمد نواز شریف بہت زیادہ پرو امریکن ہیں، اور ان کے ساتھ چودھری نثار بھی تھے اس میٹنگ میں، اور دونوں نے ان کو یہ بتایا کہ پلیز یاد کریں ہمارے احسانات کہ جب جنرل اسلم بیگ نے انکار کر دیا تھا امریکن فورسز کے ساتھ کولیشن فورسز کا جوائن کروانا، تو ہم نے یعنی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے اوور رول کیا اس وقت کے چیف آف سٹاف کو، اور عراق کے اندر یعنی کویت کے اندر جو گلف وار جب شروع ہوئی تھی تو امریکن فورسز کے ساتھ کولیشن فورسز پاکستان کا سب سے بڑا کنٹینجنٹ گیا تھا وہاں پہ ان مسلمانوں کو لڑنے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا ثبوت ہے پرو امریکن ہونے کا. اور اسی مراسلے میں این پیٹرسن جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے کہا، اور یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے ان کا پوائنٹ نمبر 5C ہے اس میں، اس ای میل میں، جس میں لکھا ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ میرے رابطے ہیں کاف لیگ والوں سے، اور کاف لیگ والوں کے ہم سے بھی رابطے ہیں، وقت آنے پہ دیکھیں گے، لیکن اس وقت ہماری یعنی ضرورت جو ہے اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں، وہی ہمارے مفاد میں بہتر ہے. میاں نواز شریف نے کہا ان کو پوائنٹ 8C جو ہے کہ امریکہ نے آج تک پاکستان کے لیے جو سب سے اچھا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو چیف آف سٹاف بنوایا. یعنی ایک شخص جو پاکستان کا 2 باری وزیر اعظم ہے وہ خود ایک میٹنگ کے اندر امریکی سفیر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں چیف آف سٹاف یا ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی سینئر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ خود امریکہ کے کہنے پہ ہوتی ہے. یہ انتہائی اہم بات ہے. اور ایک میں ڈاکیومنٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو میں اس سے پہلے آپ کو شاید میں دکھا چکا ہوں. یہ ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے امریکن ایمبیسی کی، اور یہ ایئر مارشل اصغر خان سے متعلق ہے، اور اٹ از ویری سمپل. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا سکیں. اور اس میں اس وقت یہ ایئر کاموڈور محمد اصغر خان تھے، اس وقت ایئر مارشل نہیں تھے، اور ان کا لکھا ہے کہ ایئر کاموڈور خان از دی آؤٹ اسٹینڈنگ آپریشنل کمانڈر ان دی RPAF اینڈ وڈ بی این ایسٹ ٹو پاکستان گورنمنٹ ایون ان ایگزائل ایز این ایئر ایڈوائزر. یعنی ایئر مارشل اصغر خان کے لیے اس وقت انہوں نے ایک پوائنٹ رکھ دیا تھا ان کے اوپر کہ یہ ایئر مارشل ہو سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے شخص ہوں گے. ایک جو بہت پریشان کن ڈاکیومنٹ میرے پاس آئی ہے ابھی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی ہے، جون 2 2010 یعنی 1 سال پہلے کی ہے، جون کے مہینے کی ہے، اور جان گرین ورلڈ جونیئر کی ہے کو ایڈریس ہوئی ہے. اور یہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کلیم کیا ہے کہ ایران نے 10,000 میل تک جانے والا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے اس کو تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، اور اب ایران جو ہے وہ واشنگٹن کے اوپر میزائل کے تھرو حملہ کر سکتا ہے، اور ابھی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور انفارمیشن جو میرے پاس آ رہی ہے اس کی ابھی کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ 2014 کے اندر اسی لیے ایران کو کسی طرح ڈسمینٹل کیا جائے یا ایران کے اوپر کچھ کیا جائے کہ وہ اس کی یہ ٹیتھ یا اس کے دانت جو ہیں ان کو کھٹا کیا جا سکے کسی طرح. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر تو یہ خبر صحیح ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں تو چند مہینے کے بعد ایران کے خلاف اسی طرح ہمارے میڈیا میں ویسٹرن میڈیا میں جو ہے ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہو جائے گی کہ ایران جو ہے اس نے اتنے خطرناک ویپنز بنا لی ہے، جس طرح عراق کے اندر ہوا تھا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، ہزاروں افراد کے مارے جانے کے بعد، عراق کے تمام تیل کے ذخائر خالی ہونے کے بعد، پوری مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے کے بعد آج بھی وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ملے. اور CIA کے ڈائریکٹر جو تھے جارج ٹیننٹ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ دیٹ واز اے رانگ ٹپ، اور اس کے بعد وہ ریٹائر تو ہو رہے تھے، ان کو 10 دن پہلے ان کو فارغ کر دیا گیا اپنی جاب سے. دیٹ از the best the American government could do for killing so many innocent civilians. اب یہاں پہ کچھ تو میں آپ کو آج باتیں بتاؤں گا کہ جو اہم ہیں، اور کچھ ایسی باتیں کہ ہم ان کا کس طرح سے توڑ کر سکتے ہیں. سولوشن بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم صرف یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اور آپ کو یہ پتا ہو کہ جی یہ پریشان ہو جائیں کہ اب کوئی رکشے کا بھی سلنڈر اگر بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی CIA ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن
اگر ایسا ہو جائے تو ہم نے کس طرح اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور کس طرح ہم نے اس کے سامنے تیاری کرنی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو یعنی اوپر جو لیڈران ہیں, جب ان کے حقائق ہمیں پتہ چلتے ہیں تو انسان کو نہ صرف دکھ ہوتا ہے بلکہ یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یار ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ کن قابل لوگوں کے ہاتھ میں ہے. مثلا میرے پاس ایک یہ اگین این پیٹرسن کی ایک ای میل موجود ہے, اور یہ انہوں نے دی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آصف زرداری اور وزیر اعظم گیلانی ان دونوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جنرل مشرف کو معاف کر دیں گے, لیکن صرف اور صرف سرکاری صدارتی انتخابات کے بعد اگر اب معاف کر دیا تو آصف زرداری کی بطور صدر نامزدگی انتہائی مشکل ہو جائے گی. اور رحمان ملک نے تجویز دی کہ باجوڑ آپریشن تک ہمیں ڈرون حملوں کو روک لینا چاہیے, لیکن وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے, یہ ڈاکیومنٹ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, نے رحمان ملک کی تجویز کو رد کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے جب تک وہ صحیح لوگوں کو نشانہ بناتے رہیں, ہم قومی اسمبلی میں اس پر احتجاج کریں گے اور اس کے بعد اس کو نظر انداز کر دیں گے. یہ وزیر اعظم نے ہمارے کہا. یہ این پیٹرسن جو امریکی سفیر ہے انہوں نے رپورٹ کیا کہ آپ ڈرون مارتے رہیں, ہمارے لوگ مرتے رہیں, ہم اسمبلی میں احتجاج کرتے رہیں گے, اس کے بعد ہم نظر انداز کرتے رہیں گے. میرے ساتھ آج شرکائے گفتگو دو نوجوان لوگ ہیں, اور دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن دونوں کی سول سوسائٹی کی موومنٹ کے اندر, دونوں کی پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کے اندر بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, ان کو متحرک کرنے میں, ان کو اویئر کرنے میں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی عظمت. ان کا کریئر جو ہے ایز اے پاپ سنگر یا میوزیشین آپ ساروں کو پتہ ہے, جذبہ جنون سے یہ شروع ہوئے, لیکن اس وقت بہت امپورٹنٹ سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. میرے ساتھ ہیں اس وقت اسفندیار قصوری, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اس سے پہلے آج ٹی وی کے اوپر اپنا پروگرام بھی کرتے رہے, امریکی سینیٹرز اور دانشوروں کا انٹرویوز انہوں نے کیے, اور اتنے زیادہ چپتے ہوئے سوالات کیے کہ ان کے پروگرام کو بند کر دیا گیا اور ان کو چینل سے ہٹا دیا گیا. ان دونوں سے میں آپ کی بات کرواؤں گا ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک جانے سے میں نے آپ کو کافی باتیں بتائیں, کچھ ڈاکیومنٹس بھی دکھائے جو لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ کن مسائل میں پھنس گئے ہیں اور ہمیں کس قسم کے خطرات نے اپنی اندر گھیرا ہوا ہے. اسفندیار قصوری میرے ساتھ ہے. اسفندیار, میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا جس کے فوراً بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کا پروگرام بند ہو گیا تھا یا ختم ہو گیا تھا, یا اس کی کوئی شاید ویورشپ نہیں ہوگی, پتہ نہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی وجہ تو بنانی ہوتی ہے نا پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. نوم چومسکی کا, اور وہ انٹرویو جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے تب سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پروگرام زیادہ نہیں چلنا. کہ آپ کو خود کبھی ایسی فیلنگ ہو رہی تھی اس وقت؟ جی ہو رہی تھی, مگر میرے شو کا پرپس یہ مقصد یہ تھا کہ جو آلٹرنیٹیو ویو پوائنٹ امریکہ سے نکلتی ہے اس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو میرے اس شو کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو کاؤنٹر پوائنٹس ہیں امریکن انٹلیکچوئلز جو ہیں, کچھ سیاستدان جو ہیں جو آؤٹ آف دا مین اسٹریم ہوتے ہیں, کہ ان کی کیا ویو پوائنٹس ہیں, تاکہ پاکستانی عوام کو یہ بھی دکھایا جائے کہ امریکہ میں سارے لوگ جو وائٹ ہاؤس اور کانگریس میں سے لاز نکلتی ہیں اور پالیسیز نکلتی ہیں ان سے وہ سارے لوگ اتفاق نہیں کرتے. تو دیٹ واز دا پرپس. سب سے اہم بات جس کی وجہ سے یہ انٹرویو میں شاید تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہوگا وہ یہ تھا کہ نوم چومسکی کا موقف یہ ہے کہ ریڈیکلائزیشن جو مسلم ورلڈ میں ہو رہی ہے اس کا یو ایس پالیسی سے ڈائریکٹ تعلق ہے, اور وہ تعلق پاکستان کے انسیپشن سے وہ کہتے ہیں کہ آ رہے ہیں. فار انسٹنس کہ انہوں نے بولا کہ جی پاکستان از اے کلائنٹ اسٹیٹ سنس اٹس انسیپشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی کہ یہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے, جب سے یہ ملک 1947 میں اس نے انڈیپینڈنس لی ہے, امریکہ ہماری پالیسی کے اوپر حامی رہا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ امریکی پالیسی پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو طاقت دی جائے, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو نیسیسریلی بلڈ کرنے کا ان کا کوئی اس طرح سے پرائیورٹی آپ سمجھ لیں نہیں تھا. تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب سے یہ وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی ہے تو امریکہ میں امریکہ کے پالیسی میکرز نے کیا یہ کہ انہوں نے ہر پالیسی کی وجہ سے ریڈیکلائزیشن بڑھ گئی.
ایک تو یہ تھا کہ جی جب شروع میں 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کا نام آ گیا میڈیا میں، تو اس وقت جب طالبان پہ جارج بش ایڈمنسٹریشن نے پریشر ڈالا تھا کہ جی آپ ان کو ذرا ہماری طرف کریں، تو طالبان جو تھے انہوں نے نہیں کہا، وہ ذرا تھوڑا سا ویور ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں ایویڈنس دیں، ثبوت دے دیں ہمیں، ثبوت دے دیں ہمیں، تو پھر ہم ان کو دے دیں گے. اب یہ جھوٹ بول رہے تھے، سچ بول رہے تھے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی انٹرنیشنل ٹیررسٹ پکڑا جائے اور ہم ادھر جا کے کہیں کہ جی آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں ورنہ ہم جنگ لڑیں گے، تو یہ ریزنیبل بات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی آپ ذرا ثبوت دیں پھر ہم ان کو ایکسٹریڈائٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ تھا. اور جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو پوری ریڈیکل موومنٹ جو ٹوٹی ہوئی تھی، جو وہاں پہ کائرو میں یونیورسٹی ہے الازہر یونیورسٹی، ان کے جو یہ کہتے ہیں ریڈیکلز ہیں، انہوں نے شارپلی کرٹیسائز کیا تھا اس 9/11 اٹیک کو. اور یہ اس وقت نیچرل پالیسی یہ بنتی تھی کہ آپ اس ریڈیکل موومنٹ کو ڈیوائڈ کر دیں. لیکن جارج بش صاحب نے اور ڈونلڈ رمسفیلڈ نے جو پالیسیز اختیار کی، اس کی وجہ سے یہ موومنٹ واپس جڑ گیا. عراق انویژن، افغانستان انویژن، تو دیٹ واز سب سے زیادہ اہم بات تو یہ تھی. اور پھر انہوں نے کہا آگے جا کے کہ امریکی پالیسی ابھی بھی کوئی اس طرح ڈفرینٹ نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے ایک کوٹ دیا تھا مجھے، ایک بہت سینئر CIA کے اینالسٹ تھے مائیکل شوئر، وہ 1996 سے ان کی رسپانسبلٹی تھی اسامہ بن لادن کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے. ایک میرے پاس کوٹ ہے، وہ میں اگر ذرا انگریزی میں پڑھ لوں، یو کین ٹرانسلیٹ اٹ. انہوں نے کہا بن لادن ہیز بین پریسائز in telling America the reasons he is waging war on us. None of the reasons have anything to do with our freedom, liberty and democracy, but have everything to do with US policies and actions in the Muslim world. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن نے کبھی امریکی اقدار جو ہیں، جو ان کے متعلق ان کو خطرہ کبھی نہیں لاحق کیا، بلکہ یہ کہا کہ امریکہ کی وجہ سے جو مسلمان ممالک میں ہو رہا ہے اس گند کے وہ خلاف ہیں. جی بالکل، یہ مطلب ہوا نا اس کا. درست. اینڈ سب سے اہم بات تو یہ ہے، انہوں نے اس کوٹ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ کہا US forces and policies are completing the radicalization of the Islamic world, something Osama bin Laden has been trying to do with substantial but incomplete success since the early 1990s. As a result, it is fair to conclude that the US remains bin Laden's most indispensable ally. This is یہ ہے CIA. یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے، CIA کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اسامہ بن لادن امریکہ کے سب سے قابل اعتماد دوست ہیں. جی بالکل، یہ سرچ کر رہے تھے ان کو 1996 سے. یہ وہ اینالسٹ ہے مائیکل شوئر. نوم چومسکی کی کتاب فیل اسٹیٹس میں بھی اس کے بارے میں ایک لمبا تبصرہ دیا ہوا ہے. بٹ دیٹ از دا پوائنٹ کہ جو بھی US پالیسی تھی انکمپٹنس کی وجہ سے یا ڈائریکٹ اس کے وجوہات ہوں گے، اس پالیسی نے اس موومنٹ کو طاقت دی ہے. علی، میں نے آپ سے بڑے ایک سمپل سا سوال پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کی اسپیشلٹی کی طرف آئیں، کیونکہ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے تو میوزک ہے اینڈ اپیلنگ ٹو دی یوتھ ہے بیسیکلی. لیکن جو باتیں اس فندیار نے کی ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے، بلکہ میں تو ایسی باتیں مسکرا بھی رہا ہوں کہ وی بین سیئنگ دیز تھنگس. پچھلے 5 سال سے ہم یہ باتیں لوگوں کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کنسپیریسی تھیورسٹ ہیں. لیکن اب جو دنیا کا جو ٹرن آف ایونٹس اس وقت ہو رہا ہے، آپ اگر پورا عرب ورلڈ میں دیکھ لیں، یا اگر آپ یوکرین سے لے کے پاکستان سے لے کے ابھی افریقہ کمانڈ نے وہاں پہ اپنا یوگینڈا میں اور دوسرے افریقن ممالک میں افریقہ قوم گھس گیا ہے، اس کے بعد یہ امریکہ کے اندر جو ساری روز پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، تو یہ صرف اس چیز کا ثبوت دیتا ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ وار از آن کارڈز. اور یہ لیکن تھرڈ ورلڈ وار وہ ورلڈ وار نہیں ہوگی جیسے جو ہم پچھلی سیکنڈ ورلڈ وار پہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا سے چیزیں منوائیں اور پالیسیز منوائیں. اس دفعہ یہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہوگی یہ اکنامک وار، ٹریڈ وار اینڈ کرنسی وار اینڈ پلس دا کنونشنل وار، جو یہ کنونشنل وار آف اگریشن جو کہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں یہ کنونشنل اگریشن نہیں کر رہے وہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں، جیسے کہ پاکستان کے اندر بلوچ انسرجنسی یا فاٹا کے اندر، اور اس طرح بہت سارے مسائل جو ہیں یہ پوری دنیا کے اندر یہ کر رہے ہیں. $120 ملین جو ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پیسے آئے عرب اسپرنگ کے اندر.
$50 ملین انہوں نے پاکستان کے میڈیا آؤٹ لیٹس کو اینکرز کو ڈسٹریبیوٹ کیے. یار پتہ نہیں کن اینکرز کو کیے, مجھے نہیں کیے. ہمیں بھی نہیں پتا چلا. میں چاہتا تھا اس لیے کہ میں بھی آ جاؤں اس کام میں تاکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فنڈنگ مل جائے. ہمارے بڑے اچھے نجم سیٹھی صاحب ہیں, وہ جا کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ امریکہ میں, نیو پروجیکٹ فار امریکن سینچری کے وہ بڑے سینئر فیلو بن گئے, اور وہاں سے بیٹھ کے وہ پاکستان کی بارے میں بتاتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو سب سے زیادہ اچھا پاکستان کا پتہ ہے. لیکن وہ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, امریکہ کو بھی نہیں خوش کر رہے, وہ بیسکلی اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں جو کہ بینکرز اور کیپٹلسٹ کارپوریشنز جو ہیں, اور انہوں نے امریکہ کی قوم کو بھی جو ہے نا قید کر لیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں. سعودی عربیہ سے متعلق ہے, آصف علی زرداری صدر پاکستان اور سعودی عربیہ کے متعلق ہے. میرے پاس ایک ای میل ایسی ہے جو 26 اکتوبر 2009 کو 1:18 پہ امریکن ایمبیسی نے بھیجی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ علی شرازی جو سفیر ہیں پاکستان میں سعودی عربیہ کے, انہوں نے قبول کیا, سعودی عربیہ میں پاکستانی سفیر ہیں, انہوں نے قبول کیا کہ جب سے آصف زرداری صدر بنے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کھچاؤ پایا جاتا ہے, اور پاکستانی سفیر کے مطابق سعودی حکومت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدر آصف علی زرداری شیعہ مسلک اور ایران کے حامی تھے, جس کی وجہ سے وہ صدر زرداری کے ساتھ کھل کر کام نہیں کر پا رہے, اور ہمیں پاکستانیوں کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہمارا صدر ایرانیوں سے بات چیت کرتا ہے. اور کیا کیا آئے گا اس پروگرام میں آپ کے لیے, ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سنتے تھے اسفندیار قصوری اور علی عظمت کی, دونوں نوجوان ہمارے ساتھ ہی ہیں. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جب میں علی عظمت کو ملا تھا اور ہماری ایک پرائیویٹ نجی نشست تھی, اس میں علی عظمت نے مجھے میوزک کے حوالے سے بڑی حیران کن چیزیں بتائیں کہ کس طرح سے انٹرنیشنل اکانومیز جو ہیں انہوں نے میوزک انڈسٹریز کو ڈومینیٹ کرنے کا سوچا, کیونکہ اکنامک یا فائنینشیل انٹرسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ مقدم اور متبرک ہیں ان ساروں کے لیے. تو کس طرح سے مثلا یہ کیا جائے گا کہ مائیکل جیکسن جو ہے اس کا گانا پوری دنیا میں مشہور ہو جائے, ان ممالک میں بھی مشہور ہو جائے کہ جن کو اس کی انگریزی کیا اس کا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا, اور اس کو ہر چیز عجیب لگ رہی ہے کہ اس نے ہاتھ میں دستانہ پہنا ہوا ہے, سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اور وہ ٹیڑھا میڑا ہو کے ٹوٹنے والا ڈانس کر رہا ہے. لیکن سڈنلی وہ یہاں پہ بھی اس کا میوزک جو ہے وہ بیلی جین سے شروع ہوا, تھرلر سے, اور وہ آخری وقت تک اس کی میوزک جو ہے اس نے ڈومینیٹ کیا. یا کیسے ایک ایسا سنگر کہ جس کی زبان ایک عرف عام میں سمجھی نہ جاتی ہو وہ کس طرح سے پاپولر ہوتا ہے. علی عظمت ہیز اے ویری ویری انٹرسٹنگ تھیوری آن دیٹ. آپ مجھے جو ایکسپلین کر رہے تھے بڑی کوئکلی میرے ویورز کو بتا سکتے ہیں؟ بیسکلی اس کو کہتے ہیں کلچرل امپیریلزم. یہ آئیڈیا جو تھا یہ کوائنڈ بائی انسٹیٹیوٹ کالڈ ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ, جو کہ بیہیویئر اسٹڈیز کرتا تھا. یہ انگلینڈ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. یہ سٹارٹ تو کسی رائل فیملی کے بندے نے کیا تھا, لیکن اوبیسلی بعد میں یہ کہاں چلا گیا. انہوں نے میوزیکالوجی کے بہت سارے, کیونکہ میوزک جو ہے یہ اس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یوز کیا گیا ہے میس انفلوئنس کے لیے, کہ میس جب آپ کے وہاں پہ ریولوشنز آ رہے ہیں, یا آپ اپنی جو عوام ہے اس کو کس طرح آپ ایک, یعنی کہ اگر پوری دنیا میں, کہ بنگلہ دیش میں ایک بندہ بیٹھا ہے, ایک پاکستان میں بیٹھا ہے, ایک جاپان میں ہے, ان سب کو کلچرلی جو ان کے اپنے کلچر ہیں وہ تباہ کر دو, اور ان کو ایک ایلین کلچر لا کے ان کے اوپر بٹھا دو تاکہ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں, which was obviously connected to globalism and consumerism. یہ ساری لڑی جا کے کنزیومرزم سے ہی ملتی ہے. تو یعنی برگر کنگ اور KFC بھی سارا اسی کی لڑی سارا اسی کی لڑی کا حصہ ہے. تو میوزک 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہیں, ان انسٹیٹیوشن نے راکفیلر فاؤنڈیشن اور بہت ساری کچھ اور اس طرح کی فاؤنڈیشن تھی جنہوں نے پوری دنیا کے آرکیسٹراز, فل ہارمونک آرکیسٹراز وغیرہ کو فنڈنگ دی کہ آپ اپنی جو ٹیوننگ ہے, یعنی کہ جو گٹار یا جو بھی انسٹرومنٹس ٹیون ہوتے ہیں, ساز جس طرح ٹیون کیے جاتے ہیں وہ ایک فریکوینسی کے اوپر ٹیون کیے جاتے ہیں. 1945 کے بعد وہ فریکوینسی سیٹ کی گئی تھی 440 ہرٹز کے اوپر.
اس سے پہلے بہت سارے دنیا کے ملکوں میں کہیں پہ کوئی 432 پہ ٹیون کرتا تھا. آپ کے ابھی تک جو میوزیشین افریقن میوزیشین ہیں یا پاکستان کے جو انڈیجنس میوزیشین ہیں جو کہ ایک تارا بجاتا ہے یا کوئی اور, ان کی ساریوں کی ٹیوننگ جو تھی وہ 432 کے ارد گرد ہوا کرتی تھی. یہ سارا کچھ ڈویزبل بائی 4 ہے میتھمیٹکلی, اس کو یعنی 4 کی تال دے کے 4 کی تال دے کے یہ 4 فریکوینسی 1 2 3 4 جی 440 ہرٹز جو ایک فریکوینسی ہے جو اس وقت موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ 440 کی جو فریکوینسی ہے اس ایک کا نوٹ اس کے اوپر ٹیون ہوتا ہے, اور وہ فریکوینسی جو ہے انسان کے سیلولر سٹرکچر کے لیے سب سے زیادہ ڈسٹربنگ ہیجان انگیز فریکوینسی ہے. وہ یہ سارے 1900 یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یہ سب کچھ ایکسپیریمنٹ ہو چکے تھے, یعنی کہ جب انہوں نے 1945 کے بعد اس کو لاگو کیا ہے پوری دنیا کے اوپر بائی ہک اور بائی کروک جیسے بھی کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میس ہپنوٹزم, میس کراؤڈ کنٹرول, اور پھر اس کے بعد یہ جو بیٹلز جو کہ ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ کی ایک پیداوار تھی, ان کا میوزک جو تھا وہ اس پورے ان حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بنایا گیا کہ یہ میوزک جب میسز میں جائے گا اور یہ بڑے اسپیکروں سے جب بجے گا تو یہ جو فریکوینسی ہے, یہ بیس گٹار کی فریکوینسی, یہ ڈرم کی فریکوینسی ہے, یہ کس قسم کا ہیجان پیدا کرے گی, ان کے لیرکس کے اندر کیا میسیجز ہوں گے. جان لینن نے ایسے بہت سارے گانے لکھے, امیجن دیر از نو کنٹری, امیجن دیر از نو ریلیجن, اور امیجن دیر از نو پیپل, اور اس طرح کے کچھ رہا گا, وی آل لیو ان اے یلو سب مرین, لیٹ اٹ بی, اس طرح کے بہت سارے دنیا ختم ہو جائے ہم نیچے چلے جائیں گے پھر ہم نکل آئیں گے. یہ ڈاکٹرنیشن پروسیس ہے, اس کو دوبارہ ہم اس کے اندر بھی لے کے آتے ہیں کہ کلچرل امپیریلزم پلس کراؤڈ کنٹرول اینڈ چینجنگ the way the future generations will ever think, the way they thought, جو ان کی سوچیں تھی, جو ہسٹری تھی, جو کچھ تھا اس کو بالکل وائپ آؤٹ کر دو اور ایک نئی ہسٹری, نیا کلچر, کاؤنٹر کلچر اس کو کہا گیا. اور ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم کاؤنٹر کلچر کا حصہ ہیں. ہمیں لگتا تھا کہ یہ کاؤنٹر کلچر ہم لے کے آ رہے ہیں, حالانکہ وہ واز پشڈ بائی آل دیز ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن. ریکارڈ لیبلز اس کے اندر تھے, ٹیلی ویژن جو کہ سارے نیوز کارپوریشن یا سی بی ایس یا این بی سی, جنرل الیکٹرک اونز ہاف دا ورلڈز جس کو کہتے ہیں ٹی وی چینل, ایم ٹی وی, نکلوڈین, VH1, یہ سارے ایک طرح سے کنسورٹیم ہیں. یہ جب ایک چیز نکالتے ہیں تو پھر جو ان کے ساتھ ہوگا اس کو نکال کے کرتے ہیں, اور وہ پھر آگے جو ان کے فلموں میں دیکھ لیں, جو آج سے 15 سال میں, جو لاسٹ 15 سال میں جو فلمیں بن رہی ہیں, اینڈ آف دا ورلڈ فلم میں جس میں دنیا ختم ہو رہی ہے, دوسرا جس میں سب لوگ مر گئے ہیں, کچھ چند لوگ بچ گئے ہیں, اور وہ چند لوگ پھر دنیا کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ ہر فلم کا اینڈ پریٹیکسٹ ہوتا ہے, پھر اپنا زومبی موویز, اور اس کے بعد پھر یہ عجیب و غریب ڈیزیزز کی فلمز, اور یہ ویمپائر فلمیں, یہ جو ہیں یہ بہت ساری, کہ کسی میں زمین پہ آ کے ایسٹرائڈ لگ رہا ہے, کسی میں ایلینز آ گئے, یہ پروپیگنڈا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈوکٹرینیشن ہے کہ آپ کو یہ چیزیں بتا کے آپ کو ایک طرح سے آپ کی جنریشن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ جب کلیمٹیز آئیں گی, جب یہ سب چیزیں ہٹ کریں گی, جب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا بلوچی ہمیں مار رہے ہیں یا پنجابی بلوچیوں کو مار رہے ہیں, جب یہ کنفیوژن پھیل جائے گی تو پھر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل ایک وہ حقیقت کا رنگ. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارے جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے یہ ایک پلانڈ اور آرکیسٹریٹڈ چیز ہو رہی ہے. آرکیسٹریٹڈ ہے, بلکہ پوری دنیا کے اندر آرکیسٹریٹڈ ہے. آپ اگر اس وقت شام سیریا میں چلے جائیں, لیبیا کے اندر جو ہوا ہے, لیبیا کے اندر انہوں نے آئے اور ایک دم سے بین غازی کاؤنسل نکل آئی. بین غازی کاؤنسل کے پاس 50 کیلیبر کی گنز بھی تھیں, لنچ باکسز بھی تھے, ساتھ جیپس بھی تھیں, ان کے پاس واکی ٹاکیز بھی تھیں, اور ابھی گدافی جو ہے وہ ملک کے اندر چھپتا پھر رہا ہے اور لڑ رہا ہے, اور کیمرون اور سارکوزی لیبیا میں لینڈ کرتے ہیں اور آ کے ریبلز کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی تیل کہاں ہے, کون ہمیں تیل کون بیچے گا. جس دن لیبیا کے اوپر بمباری شروع ہوئی ہے, 30 کلومیٹر دور سمندر کے اندر برٹش پیٹرولیم نے ڈرلنگ سٹارٹ کر دی. اب یہ چیزیں obviously نہ تو کوئی نیوز چینل بتاتا ہے, نہ کوئی نیوز آلٹرنیٹیو نیوز چینل جو ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کو کہتے ہیں یہ کنسپیریسی تھیورسٹ ہیں. یہ سب باتیں ہوتی رہیں, 5 سال گزر گئے. اب یہ حال ہے کہ امریکہ کے اندر ہر شہر کے اندر آکوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ ہے. پر کل رات کو میں اور اسفندیار بیٹھ کے رشیا ٹوڈے کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ برلن, روم, پورچگل, گریس, انگلینڈ, مانچسٹر, لنڈن, نیو یارک, پوری دنیا کے 600,000 شہروں کے اندر کل آکوپائی وال اسٹریٹ, یعنی بینکوں کو اور کارپوریشنز کو انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو ٹیک کنٹرول بیک فرام دیز گائے, کیونکہ یہ ہو گیا ریوالونگ ڈور پالیسی.
ایک بینک میں کام کرتا ہے, گولڈمین سیک کا ایک بندہ ہے, وہ اس کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں گورنمنٹ کی, اور اس کے بعد وہ جا کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ جاتا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ عام فہم زبان میں کہ وہ تو سرمایہ داری یا سرمایہ دارانہ نظام اس کے خلاف ایک موومنٹ ہو رہی ہے, آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بالکل یہ ہو رہی ہے, لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے مبشر بھائی کہ یہ سرمایہ دار ہی اس کو فنڈ کر رہے ہیں, کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اوباما نے یوگینڈا کے اندر بھی فوجیں داخل کر دی ہیں, 3 اور ملک ایسے ہیں افریقہ کے اندر جس کے اندر افریقہ کمانڈ, جس طرح سینٹ قوم ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر اپنا یہ مشنز کرتی ہے, جو پاکستان کے اندر بھی کر رہے ہیں, افغانستان عراق کے اندر کر رہے ہیں, اسی طرح ایک نارتھ کمانڈ ہے جو کہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے 4.5 لاکھ فوجی ہیں وہ, جن میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ پولش ہیں, گھانا کے نیشنلز ہیں, وہ فوجی لا کے انہوں نے بٹھا دیے ہیں آن دا پری ٹیکس کہ جی ہم یہاں کے برج یا یہاں کی ٹنلز یا یہاں کے ایئرپورٹ یا ٹرین سٹیشنز کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اصل میں یہ وہ سارا تھرڈ ورلڈ وار جو میں نے اپنی پہلی بات کی تھی کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی تیاری ہے, یہ سائیکولوجیکل وار بھی ہے, یہ اکنامک ٹریڈ وار بھی ہے. وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ختم کہاں ہوئی ہے پوری دنیا میں؟ تب سے ختم ہی نہیں ہوئی ہے. 1945 کے بعد تو کبھی جنگ ہر جگہ 3 سال بعد جنگ ہوئی ہے. ڈوائٹ آئزن ہاور پریزیڈنٹ تھے, اپنے فیئر ویل ایڈریس میں انہوں نے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو انٹروڈیوس کیا. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ بیسکلی امریکہ میں پرائیویٹ ویپنز کانٹریکٹرز جو ویپنز بناتے ہیں, جو فوج کو سپلائی کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں وہ وارن کر رہے تھے کہ جی ان کو آپ ذرا دیکھیے گا کہ آئندہ ان کے اوپر چیکس اور کنٹرولز ہونے چاہیے. اور اس سے پہلے آنے والے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ان بینکرز. میں آتا ہوں اس پہ, علی عظمت ہمارے ساتھ ہیں, اسفندیار قصوری ہمارے ساتھ ہیں. دس از ہیوی اسٹف. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. بیک فرام دا بریک. اسفندیار, بریک پہ جانے سے پہلے جو یہ بات کر رہے تھے علی, بات یہ ہے کہ یہ کنزیومرزم جو ہے یہ اتنا پرمیٹ کر گیا کہ اب کہا جاتا ہے کہ فارن پالیسی ملکوں کی وہ ہوگی جو کمرشل انٹرسٹ کو پروموٹ کر سکتی ہے. امریکہ میں کیا امریکن عوام جو ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ ان کی حکومت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جی اب تک تو اتنا نہیں سمجھ رہی تھی, مگر جیسے کہ علی بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ کا یہ جو موومنٹ ہے جو کافی دیر سے انڈر گراؤنڈ پاکٹس تھیں جس میں سے یہ انفارمیشن نکل رہا تھا, اور میڈیا نے ان کو سپریس کیا ہوا تھا, کیونکہ آخر جو مین اسٹریم میڈیا ہے دے ریلائی آن ایڈورٹائزنگ ریونیوز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ایکسون کا وہ کمرشل لیں گے تو وہ پھر شاید ذرا ڈریں گے کہ عراق وار کو اس طرح کہ ہم نہیں ڈرتے, ہمیں ایکسون کا کمرشل ہی نہیں ملتا. آپ بولیں. دیکھ لیں. ہاں بولیں. اینی وے, امریکہ میں جو امریکہ از اے کوپریٹو اسٹیٹ. اسینشلی بات یہ ہے کہ کنزیومرزم تو اتنی ریمپنٹ ہو چکی ہے کہ جو امریکہ کا فارن پالیسی ہے, ڈومیسٹک پالیسی ہے, وہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے بائی دا بگ کمرشل انٹرسٹ. آپ ایپل کمپیوٹرز کو لے لیں, آپ وال مارٹ کو لے لیں, آپ نارتھروپ گرمن کو لیتے ہیں جو فائٹر ایئر کرافٹ بناتے ہیں. انفیکٹ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات ہو رہی تھی پہلے, دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا یو ایس جی ڈی پی میں حصہ ہے 10 to 15%. اب اگر آپ سی ای او ہیں لاکہیڈ مارٹن کے اور آپ کے شیئر ہولڈرز آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی اب ہم کس طرح اور اس شیئر پرائس کو اوپر کریں گے, تو جو بندہ راکٹس اور میسائلز بنا رہا ہے تو اس کو تو اسٹیٹ آف پرپیچول جنگ کی ضرورت ہوگی. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے, یعنی ان کے لیے ہمیشہ جنگ رہنی چاہیے. جی بالکل, اسٹیٹ آف پرپیچول وار. اگر آپ امریکہ کی ہسٹری بھی دیکھ لیں تو 1945 سے پہلے بھی انٹل ناؤ انہوں نے ہر دنیا کے خطے میں جنگ لڑی ہے, اور اس کا کبھی کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ اس کا بینیفٹ کس کو ہوتا ہے. امریکن عوام تو بینیفٹ نہیں کرتی, ان کے تو لڑکے ہائی اسکول ڈراپ آؤٹس یہ وہ, ان کو مینیپولیٹ کر کے بھرتی کیا جاتا ہے. میکسیکنز آتے ہیں, ان کو گرین کارڈز کی آفریں دی جاتی ہیں کہ آپ جنگ لڑیں 3 سال کے لیے. تو ان اینی کیس یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پریزیڈنٹ, سینیٹر, کانگریس مین, یہ جو لوگ ہیں ان کو کیمپین فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اسٹیفن والٹ ہیں پروفیسر, جنہوں نے بہت فیمس کتاب لکھی تھی یو ایس فارن پالیسی اینڈ دی اسرائیل لابی کے نام سے. ان کی کتاب میں اس سے ناٹ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ایک فیکٹ بتایا گیا ہے. امریکہ میں جو جتنی بھی الیکشنز لڑی گئی ہیں 1912 کے بعد 9.2 آؤٹ آف 10 ٹائمز وہ الیکشن وہ آدمی جیتتا ہے جس نے سب سے زیادہ فنڈ ریز. ویری کوئکلی, ایک منٹ میں سولوشن کیا ہے ہمارے پاس, آپ جو پہلے بتانا چاہیں. سولوشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں بینکوں کے ساتھ کام کرنا بند پڑے گا, اور جو کارپوریشن جو پاکستان جرابوں میں پیسے رکھیں گے, آپ کے میں اپنے پیسے جرابوں میں رکھوں گا. میں وہ پیسے وہ بات نہیں کر رہا, وہ ہمیں پیسے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں گولڈ کی طرف جانا چاہیے, ہمیں سلور خریدنا چاہیے,
اور کارپوریشنز کا جو سامان ہے وہ خریدنا بند کرنا چاہیے. پانی کے اندر فلورائڈ ڈالنے والے لوگ جو ٹوتھ پیسٹوں کے اندر زہر ڈال رہے ہیں یا اور جتنی بھی پروڈکٹ ہے, آپ کوئی چپس اٹھا لیں, جوس اٹھا لیں, اس کے اندر MSG مونوکسائڈ سوڈیم گلوٹامیٹ سے لے کے ہر قسم کے ایسے انہینسر سالٹس ڈالے گئے ہیں جو کہ کینسر کریٹنگ ہے. اور پوری دنیا کے اندر سوسائٹیز, سول سوسائٹیز جو ہیں اس خلاف کے پیچھے لڑ رہی ہیں. ویسٹرن یورپ نے وہ یوز آف فلورائڈ واٹر بند کر دیا ہے. بیسکلی جب بھی آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں, کوئی بل دیتے ہیں, کسی سے کام کرتے ہیں, تو آپ ایک بینک کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ہر ٹرانزیکشن کے اوپر بینک کمیشن بناتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی, دنیا کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے صرف 3 بینک اور دو اور بینک ملا کے ان کی ٹوٹل ایکیومولیٹڈ ویلتھ از ناؤ 3.1 ٹریلین روپیز. نام تو نہ لیں, آپ مجھے مروائیں گے, آپ کا شو نہیں ہو رہا, میرے بھی بند کرا دیں. میں تو دیکھیں لقمان صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری سے سٹارٹ میں اتنے پلانز آئے ہیں, آپ بتا سکیں گے بہتر 5 ایئر پلان, 3 ایئر پلان, 5 ایئر پلان. آئی تھنک ایوب خان صاحب نے ایک ایجنڈا بنایا تھا جو ملیشیا نے, ساؤتھ کوریا نے اڈاپٹ کیا ہے 1960s میں. ساؤتھ کوریا کہاں ہے, ہم کہاں ہیں. ہمیں اپنی ساری انٹلیکچوئل ریسورسز کو اکٹھا کر کے ایک ویژن کے تحت آگے بڑھنا پڑے گا. یہ آج تک ہوا نہیں ہے, ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اسفندیار قصوری, آپ کا, علی عظمت آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں ایک بات بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں, میں چلتے چلتے آپ کو بتاؤں کہ اس میں بڑا ایک رول جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ 20 سال پہلے جب پاکستانی امریکہ میں کام کرتے تھے تو اس وقت پاکستان کا امپریشن امریکہ کے اوپر بہت اچھا تھا. انفیکٹ کہا جاتا تھا کہ پاکستانی ایکسپیٹریٹس آر دا بیسٹ ایکسپیٹریٹس امنگسٹ آل کمیونٹیز, اور انڈینز بہت نیچے تھے. اور اب وہ رولز ریورس ہو گئے ہیں. اور میں ابھی بھی جب لاسٹ ٹائم کینیڈا میں وزٹ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا ہر پاکستانی کو میں نے پوچھا جو ہمارے ساتھ جن کی ملاقات ہوتی تھی, ایک بھی لوکل کمیونٹی سروس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا تھا. اور وہاں پہ جتنے انڈینز ہیں, میکسیکنز ہیں, اسپینش ہیں, آپ ان کو جب ان کی سی ویز اٹھاتے ہیں, ان کے آپ بایو ڈیٹاز اٹھاتے ہیں, تو ہر ایک پر مینشن کیا ہوتا ہے کہ میں کمیونٹی ہاسپٹل میں, کمیونٹی اسکول میں, کمیونٹی واک میں, پتہ نہیں کس کس چیز میں نے کیا کیا کام کیا. اور جب آپ کمیونٹی سروس کرتے ہیں تو کمیونٹی آپ کے اوپر بڑی ایک سافٹ نگاہ سے دیکھتی ہے, اینڈ دے بیکم فرینڈلی. اگر پاکستان کا امیج امریکہ کے اندر بہتر کرنا ہے تو پاکستانی میڈیا سے بھی زیادہ افیکٹو رول اوورسیز پاکستانیز پلے کر سکتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.